جس قدر جن و بشر میں تھے صحابہ شاہ کے، سب کو بھی بے شک خصوصاً چار یاروں کو سلام، چار یاروں کو سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک شاندار پروگرام لے کر حاضر ہو چکے ہیں اور ہمارے پروگرام کا نام ہے ہمارے رہنما۔ اور اس پروگرام میں صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر ڈسکس کرتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کا تذکرہ ہوتا ہے، ذکر خیر ہوتا ہے، اور ہم اس لیے یہ ذکر خیر کرتے ہیں کیونکہ آپ کی سیرت یعنی صحابہ کرام کی سیرت ہمارے لیے ایک کامل رہنما کی حیثیت رکھتی ہے اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے، تاکہ ہم ان کی سیرت کو فالو کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں، کامیاب زندگی بنا سکیں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے صحابہ کرام کا عشق رسول۔ سبحان اللہ، جیسا کہ موضوع ہی سے پتہ چل رہا ہے کہ کتنا شاندار موضوع ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو یہ تو ایمان کی بھی جان ہے۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ عرفان بھائی، آج کے ہمارے اس پروگرام میں کیا کیا سیگمنٹ شامل ہوں گے؟ نہیں مرزا بھائی، آج کے ہمارے پروگرام میں وہی 4 سیگمنٹ: کلام، امیر اہل سنت کی باتیں، اقوال صحابہ، اور پھر جو ہے ایک کتاب کا تعارف۔ سبحان کریم مرزا بھائی، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے نا، صحابہ اکرام کا عشق رسول، یہ میں مدنی چینل کے ناظرین کو کہوں گا کہ بڑی توجہ کے ساتھ اور مکمل ضرور دیکھیں۔ بے شک بے شک۔ یقین کریں کہ کئی ایسے شیطان کے وسوسے جو شیطان آپ کی دلوں میں ڈالتا ہے، دماغ میں پیدا کرتا ہے کہ بھائی یہ صحابہ نے نہیں کیا، وہ ساروں کی کاٹ انشاءاللہ آج کے ان واقعات اور صحابہ اکرام کے عشق رسول کی باتیں سن کر اندازہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، انشاءاللہ ایمان کو روحانیت زبردست۔ ملے گی، قوت ملے گی، طاقت ملے گی انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور پہلا سیگمنٹ ہے ہمارا کلام۔ تو آئیے اپنے اس پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں۔ میرے آقا، 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 میرے آقا ہے مرادیں مل رہی ہے، شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر میرے آتجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جانی ہے، فقیروں بے نواؤں اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، فقیروں بے نواؤں اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے، کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے، مرادیں مل
شاد ان کا سوالی ہے لبوں پر میرے التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے نکالا کب کسی کو بز میں فیض عام سے تم نے نکالا کب کسی کو بز میں فیض عام سے تم نے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے لبوں پر میرے التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے تمہارے در تمہارے آستوں سے میں کہاں جاؤں تمہارے در تمہارے آستوں سے میں کہاں جاؤں نہ مجھ سا کو بھی بے کس ہے نہ تم سا کو ہی والی ہے نہ مجھ سا کو ہی بے کس ہے نہ تم سا کو ہی والی ہے مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے لبوں پر میرے التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے لبوں پر میرے التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام تھا شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا، اور کتنا پیارا عرفان بھائی مقطع ہے، حسن کا درد دکھ موقوف فرما کر بحالی دو. اللہ اللہ، حسن کا دکھ درد موقوف فرما کر بحالی دو، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے. سبحان اللہ. اور آج انہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی گفتگو ہونی ہے. سبحان اللہ. آپ کے عشق پر کلام ہونا ہے اور صحابہ کرام کے تذکرے ہیں. ایمان کو تازہ کرنے والا سلسلہ ہے. آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ شریف کی حدیث کریمہ ہے کہ مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے،
فرشتے اس پر رحمت نازل فرماتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑے یا زیادہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور غلامی میں یوں گم رہا کرتے تھے کہ انہیں دنیا کی کسی چیز سے کوئی غرض نہ ہوتی. وہ سب کچھ برداشت کر سکتے تھے، لیکن انہیں یہ گوارا نہ تھا کہ کوئی ان کے دلوں کے چین رحمت کونین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں ادنا سی بے ادبی کی جرت کرے. اسی عشق کامل کے طفیل صحابہ کرام علیہم رضوان کو دنیا میں اختیار اور اقتدار اور آخرت میں عزت و وقار ملا. یہ ان کے عشق کا کمال تھا کہ مشکل سے مشکل گھڑی اور کٹھن سے کٹھن وقت بھی انہیں اتباع رسول سے منہ موڑنا گوارا نہ تھا. جیسے بھی حالات ہوتے یہ نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کیا کرتے تھے، اور وہ ہر مرحلے میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا تلاش کیا کرتے، اسے مشعل راہ بناتے. اور آج تک ہم انہی عظیم ہستیوں یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کے عشق رسول کے ایمان افروز واقعات سن کر اپنے ایمان کو تازگی فراہم کر رہے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان وہ مقدس ہستیاں ہیں مدنی چینل کے ناظرین کہ جن کے عشق رسول کو بیان کرنے سے ہماری عقلیں قاصر ہیں. وہ پاک ہستیاں تھیں جنہیں اپنے پیارے آقا و مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جان، اپنے مال، اپنے والدین، اپنی آل اولاد، بلکہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت تھی. اور وہ عشق رسول کے بہترین رہنما ہے. کیا فرماتے ہیں فرمائی؟ زبردست، بالکل بے شک ایسے ہی. سبحان اللہ. جب ہم صحابہ اکرام کے عشق رسول پر کی گفتگو کرتے ہیں تو یقیناً مدنی چینل کے ناظرین یہ بات بالکل روشن ہمیں نظر آتی ہے کہ صحابہ اکرام کا ایسا عشق تھا. اور کیوں تھا؟ کیونکہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اصل ایمان اور مدار ایمان ہے. ہر امتی پر حق ہے کہ وہ محبوب دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سارے جہان سے بڑھ کر محبوب رکھے. اچھا کیوں محبوب رکھے؟ کیونکہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ شمس الدین صفری شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کی شرح میں، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کا ایمان کامل نہیں، کسی کا ایمان کامل نہیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے نزدیک اپنی اولاد اور والدین سے زیادہ محبوب نہ ہوں. سبحان اللہ. مزید فرماتے ہیں علامہ ابن بطال رحمت اللہ تعالی علیہ، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امتی پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حق اولاد، والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ ہے. سبحان اللہ. اچھا کس لیے؟ فرماتے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دوزخ سے بچایا اور گمراہی سے ہدایت بخشی. سبحان اللہ. ان کا جو عشق ہے وہ جو ہے ایمان کی اصل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیں جو ہے وہ دوزخ سے بچا لیا ہے اور جو ہے وہ ہمیں گمراہی سے جو ہے بچا کر ہدایت بخش دی ہے. اور جب ہم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کے واقعات پڑھتے ہیں نا تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ کیا عشق تھا. اور ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو آج اس موضوع پر ہم سے گفتگو کریں گے وہ ہمارے دو مبلغ دعوت اسلامی ہیں، شفیع اتاری بھائی اور ان کے ساتھ ہمارے اختر اتاری بھائی موجود ہیں، جو انشاءاللہ اس پروگرام میں ہمارے
اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے اور ہمارے عشق رسول کو بڑھانے کے لیے صحابہ اکرام کے ان واقعات کو ہمارے سامنے پیش کریں گے کہ جن کو ہم سن کر یقین کریں مدنی چینل کے ناظرین کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کیا لوگ تھے. یہ کہا جائے نا تو شاید غلط نہ ہوگا کہ چیزیں جو ہے وہ حیران ہیں کہ کوئی عشق کرنے والا ایسا عشق کا انداز بھی رکھتا ہے. اچھا وہ تعلیمات جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے اختیار کرنے کا حکم فرمایا وہ تو کر ہی رہے ہیں صحابہ کرام, لیکن ادائے مصطفیٰ کو ادا کرنے کی کوششیں بھی کر رہے ہیں. جن کا فرمانا نہیں ہے نا ان کی طرف بھی توجہ کہ میرے آقا نے یوں کیا, میرے آقا نے یوں کیا. اچھا جب صحابہ کرام سے پوچھا جائے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو کہا میں نے اس مقام پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا کرتے ہی پایا. سبحان اللہ. جب آپ یہ بات آتی ہے نا تو ساتھ پھر وہ جو آج کل ہمارے وہاں وسوسہ پیدا ہوا ہے نا اختر بھائی کہ بھائی صحابہ نے تو نہیں کیا ہے, تو یہاں وہ صحابہ اکرام نہیں پوچھ رہے صحابی سے کہ سرکار نے فرمایا تھا نہیں فرمایا تھا, بات سرکار کی ہے نا. تو جب بات سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے انداز کی آتی ہے تو صحابہ اس کو اپنا لیتے ہیں اور پھر جان لیتے ہیں کہ یہ وہ کام ہے کہ جس کے کرنے سے ان کا رب بھی راضی ہے, ان کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہیں. تو ہمارے شفیع بھائی آج اس متعلق ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ جو عشق ہے نا, عشق اس سے پہلے اس عشق کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو تمہید باندھتا ہوں. میں جس طرح سونا بھٹی میں رہے نا تو کندن بن جاتا ہے, وہی محبت جب اپنی انتہائی حدوں کو چھونے لگے تو عشق کا لبادہ اوڑھ لیتی ہے. پھر جب محبوب کا عشق بندے کو دنیا و معافیہ سے بے خبر کر دیتا ہے, کوئی غرض نہیں ہوتی اس کو محبوب کے سوا. کہا جاتا ہے عشق ایسی آگ ہے جو محبوب کے سوا ہر شے کو جلا کر رکھے. سبحان اللہ. عشق کی یہ انتہا بندے کو دنیا اور اہل دنیا سے تو کیا خود سے بھی بیگانہ کر دیتی ہے. تو جب یہ حال ہوتا ہے عشق کا تو پھر ہی ایسے معاملات ہوتے ہیں. صلح حدیبیہ کے سال قریش نے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, شہنشاہ دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا. انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرماتے تو صحابہ کرام علیہم رضوان وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے اس قدر تیزی سے بڑھتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سمجھتے کہ ایسا نہ ہو کہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ آپس میں لڑ پڑیں گے. اور جب لعاب دہن یا ناک مبارک صاف کرتے تو صحابہ کرام علیہ السلام سے ہاتھوں میں بطور تبرک لے لیتے اور اپنے جسموں پر اپنے چہرے پر مل لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی حکم دیتے تو فوراً تعمیل کرتے, اور جب گفتگو فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خاموش رہتے اور عذرائے تعظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھتے تھے. یہ عشق تھا ان کا. سبحان اللہ. کہ مجھے لگتا ہے کہ آسمان نے دنیا نے اس وقت اس جیسا عشق نہیں دیکھا ہوگا, ہے نا. عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اہل مکہ کے پاس واپس گئے تو ان سے کہا کہ اے گروہ قریش, میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں میں بھی گیا ہوں, لیکن خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کی اس کی قوم میں ایسی شان و شوکت نہیں دیکھی جیسی شان و شوکت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے صحابہ کرام کے درمیان میں دیکھی ہے. آپ سوچیں کہ کتنی بڑی شان و شوکت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کوئی الفاظ ہی نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے کس طرح سے ان کو دکھا دیا کہ دیکھو ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت رکھتے ہیں. کتنی خوبصورت بات شفیع بھائی نے فرمائی شروع میں واقعہ بیان کرنے سے پہلے کہ عشق ایسی آگ ہے جو محبوب کی سوا ہر شے کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. اختر بھائی کتنی خوبصورت جملہ ہے یہ. عشق ہے ہی ایسا. اب یہ دیکھیں یہ جو صلح حدیبیہ کا واقعہ ہمارے شفیع بھائی نے بیان کیا عرفان بھائی, کہ وہ جو دیکھنے کے لیے آئے تھے حضرت سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, یہ مسلمان نہیں ہوئے اس وقت, اور یہ دیکھ رہے ہیں, جج کر رہے ہیں, نوٹ کر رہے ہیں چیزیں, اور بڑے بڑے درباروں میں گئے, بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں ان کا جانا ہوا ہے, اور کیا نوٹ کر رہے ہیں کہ حضور وضو کرتے ہیں تو صحابہ ایسا ان میں ہلچل مچتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ لڑنا پڑے آپس میں. وضو کے قطرے زمین پہ نہیں آنے پاتے, ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں, چہروں پہ ملتے ہیں. اچھا جنہیں نہیں ملا
وہ کیا کرتے ہیں دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ملتے ہیں چہرے پہ لگاتے ہیں. سبحان اللہ. کیا مطلب عشق و مستی کے انداز ہے اختر بھائی, کیا ان کا والہانہ پن ہے, کیا دیوانگی ہے ان کی. اب یہ بتائیے کہاں لکھا تھا قرآن میں کہ آیا تھا کہ اللہ نے حکم نازل فرمایا تھا میرے محبوب وضو کریں تو پانی گرنے نہیں دینا. یہ عشق تھا, کون سی کتاب میں تھا, کس نے انہیں اجازت دی تھی ایسا کرنے کا؟ تو پتہ چلا عشق جو ہوتا ہے نا, وہی جملہ میں دوبارہ پڑھوں گا جو تاریخی جملہ کہا شفیع بھائی نے کہ عشق ایسی آگ ہے جو محبوب کے سوا ہر شے کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. سرور کونین ہے سامنے, دیوانگی کا عالم ہے. سبحان مزے کی اللہ. بات یہ ہے کہ حکم نہیں دیا تو منع بھی نہیں فرمایا میرے آقا سبحان نے. اللہ. یہ دلیل ہے نا, منع بھی نہیں فرمایا بھائی ایسا نہیں کر. سبحان اللہ. کیا بات. یہی صلح حدیبیہ کے وقت جب صلح نامہ لکھنے کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور یہ قریش کے جو بندے ہیں سہیل بن عمر کے درمیان صلح کی شرائط پر اتفاق ہو گیا ہے, لہٰذا تم یہ معاہدہ دستاویز کی صورت میں لکھ دو. تو جب مولا علی لکھنے بیٹھے, نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سہیل بن عمر نے کہا کہ یہ ہم نہیں جانتے بسم اللہ کیا ہوتی ہے, اللہ آپ لکھیں بسمک اللہم. نبی کریم علیہ السلام نے ان کی اس بات کو قبول کیا, کہا کہ ٹھیک ہے مولا علی سے فرمائے کہ جو یہ فرما رہے وہی لکھو. مولا لکھ دیا. پھر ارشاد فرمائے کہ لکھو کہ یہ معاہدہ قریش کے نمائندے سہیل بن عمر اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین طے پایا. مولا علی کرم اللہ تعالی الکریم نے یہ لکھ دیا. تو اتنے میں یہ سہیل بن عمر جو ان کی طرف سے تھے, انہوں نے عرض کی اسی پہ تو سارا جھگڑا ہے کہ معاہدہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہے, اگر ہم آپ کو رسول پاک مان لیں تو جھگڑا ہی سارا ختم ہو جائے گا. اور پھر کیا کیا جائے؟ اب یہ لکھے کہ محمد بن عبداللہ, انہیں اپنا نام لکھے, اپنے والد کا نام لکھے, ان کے درمیان ہمارا یہ معاملہ ہوا ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان کریمانہ دیکھے یہ صلح حدیبیہ کے پیچھے کتنی بڑی برکت تھی, سرکار نے اس کی یہ بات بھی مان لی. ارشاد فرمائے کہ اے علی جو یہ کہہ رہے ہیں وہی لکھو, اور اس کو ہمارے نام کو کاٹ کے یہ. اللہ اکبر. اب مولا علی کا عشق رسول یہاں دیکھنے والا. اللہ اللہ اللہ. اور یہ کہاں مطلب کیسے کیا جائے ابھی؟ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے منع کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا کہ میں آپ کے نام پر کوئی خط پھیروں یا اسے مطلب مٹا دوں. یہ ایک عشق رسول ہے. حالانکہ حکم دینے والے کون ہیں یہ سامنے نبی پاک خود فرما رہے ہیں, لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ میں نہیں کر سکتا. پھر علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خود ہی ان سے وہ لے کر درست فرمایا, جو لکھنا تھا وہ لکھ دیا تھا. اب آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ کہاں لکھا ہے, تو علماء نے کہا کہ ساری باتیں کتابوں میں نہیں لکھی ہوتی, اور عشق کی بات کتاب عشق ہی میں لکھی ہوتی ہے نا. اور اس کو پڑھنے کے لیے جو صحابہ کی نظر چاہیے ہوتی ہے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے, یہ کہاں لکھا ہوا ہے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو معاملات تھا وہ یہی تھا. اللہ میں ان کی اداؤں کو اپنانے کی توفیق عطا. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمال درجے کا آپ کو عشق تھا, اور کیوں نہ ہو کہ صحبت بھی میسر تھی, دیدار یار بھی ہوتا تھا, نبی کریم علیہ السلام کے جلوے بھی تھے, اور حضور تو ہیں ہی ایسے کہ حضور سے عشق ہو جائے, جو دیکھے حضور پہ فدا ہو جائے. تو حضور تو ہیں ہی ایسے. اللہ کریم ہمیں بھی حضور علیہ السلام کا دیدار عطا فرمائے عافیت کے ساتھ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کانا معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ. تو نبی کریم علیہ السلام سے محبت ہے تو حضور کی سنت سے بھی محبت ہوگی. اور جو صحابہ کی زندگی کا ترہ امتیاز تھا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے,
اسی طرح ان کا حضور علیہ السلام کی سنت پر بھی ایک ایسا عمل تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر سنا. چلتے ہیں اقوال صحابہ کی طرف، اور قول بھی ہے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا. سنتے ہیں کیا فرماتے ہیں. چار یاروں کو سلام. فرمان حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ. اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، عمل سے بڑھ کر اس کی قبولیت کا اہتمام کرو، اس لیے کہ پرہیزگاری کے ساتھ کیا گیا تھوڑا عمل بھی بہت ہوتا ہے، اور جو عمل مقبول ہو جائے وہ کیسے تھوڑا ہوگا. چار یاروں کو سلام. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ قول اگر ہم غور کریں نا تو حقیقت یہی ہے کہ آج ہم بہت ساری چیزوں کے معاملے میں اہتمام کرتے ہیں اور اس تمام لوازمات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل جو چیز ہے نا اختر بھائی، ہم اس سے تھوڑا محروم نظر آ رہے ہوتے ہیں. کچھ اس پر آپ کی طرف سے اس پہ یہ الفاظ ادا کیے نا کہ اگر قبول ہو گیا پھر عمل چھوٹا کہاں رہا، عمل تو بڑا ہو گیا ہے نا. سبحان اللہ. عمل تو ہے ہی اصل میں بڑا جو رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. بے شک. یہ مولا علی کی شان ہے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی نیک شخص تمہارے علاقے میں رہتا ہو اور تم کو اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہو، اگر وہ انتقال کر جائے تو تم اپنے بچوں کا نام اس کے نام پر رکھو. اللہ کریم نے چاہا تو ان کی وہ برکتیں تم کو تمہارے بچے میں نظر آئیں. سبحان اللہ. یہ نیکوں کا صلہ، نیکوں کی برکتیں ہوگی، نسل در نسل پھر وہ نیکیاں چلتی ہیں. اللہ میں ان کے قول کا صدقہ عطا فرمائے. سبحان اللہ. صحابہ اکرام کے انداز بتا رہا ہے کہ ہمیں اپنے بزرگوں سے وابستگی رکھنا ہے. بالکل ان لوگوں سے جو نیک ہیں، بالکل متقی ہیں، اللہ پاک کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والے ہیں، ان سے اپنا رشتہ مضبوط رکھنا ہے. شیطان کے اس وسوسے میں نہیں آنا ہے کہ بھائی یہ کیا وہ کیا، ان سے ہی کیوں. ایک بات میں چلے اس میں اور عرض کر دوں. جی. کسی مبلغ کو سنا تھا کہ بڑی پیاری بات لگی. مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ فرمائیں، بزرگوں کا مدنی چینل ہو یا مطلب ہر عمر کے لوگ ہوں، کہ یاد رکھیے گا اس وقت جو ہم وابستہ ہیں نا اپنے بزرگوں سے وابستہ، الحمدللہ اس وقت ہمارے درمیان نبی پاک ظاہری طور پر تشریف فرما نہیں ہیں، صحابہ کرام ظاہری طور پر تشریف فرما نہیں ہیں، ہے نا. لیکن اگر یہ الفاظ ادا کیا جائے کہ بزرگ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، معاذ اللہ، ہے نا، کہ یہ بزرگ اور باپ بھی ادھر کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ یہ پہلی ضرب ہے جو آپ کے عشق پر پڑ رہی ہے، آپ کے ایمان پر پڑ رہے. کیوں کہ جیسے ہی اولیاء کی وقت عظمت آپ کے دل سے نکال لی گئی نا تو دوسرا نمبر پھر صحابہ کا آ جائے گا. یعنی صحابہ کیا تھے؟ ویسے ہی تو تھے پہلے بیت، اور یوں ان پہ نمبر آ جائے گا، ان کی گستاخی معاذ اللہ. اور تیسرا جو اسٹیپ ہوگا وہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے معاذ اللہ کہ ٹھیک ہے وہ نبی تھے اور ہماری طرح معاذ اللہ. ایسا نہیں ہے. جتنا بزرگان دین کا ادب رہے گا، ان سے محبت قائم رہے گی، یہی محبت آگے ہمیں صحابہ کرام کا عشق بھی دلائے گی اور صحابہ کرام کا عشق ہمیں نبی پاک کے عشق تک لے کے جائے گا. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام کی محبت جو ہے نا، جب یہ کمال درجے پہ پہنچے گی نا تو یہ ساری بد خصلتیں دور ہو جائیں وہ سب دور ہو جائیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی تو کیا بات ہے. شفیع بھائی، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی، میں بھی اس دعوت میں شریک ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہونے میں کیا ہوا کہ درزی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روٹی اور لوکی شریف، کدو شریف جو ہے وہ سامنے رکھا. تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برتن سے نا لوکی شریف تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اس دن سے مجھے جو ہے نا لوکی شریف سے محبت ہو گئی اور میں پسند کرنے لگا اس دن سے. اب سوچے کہ عشق کیسا ہے. اب وہ عشق تو صحابہ کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ہی، لیکن جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما رہے ہیں ان چیزوں سے بھی محبت بڑھ رہی ہے. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کوئی واقعہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ ڈھال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سراپا ڈھال بنے ہوئے تھے. ڈھال لے کر سراپا ڈھال. اب یہ دیکھیں یار کتنا پیارا جملہ ہے کہ ڈھال لے کر اپنے پورے بدن کو سراپا ڈھال بنا لیا ہے.
اور حضرت سیدہ طلحہ رضی اللہ عنہ زبردست تیر اندازی کرنے والے تھے. اس روز آپ کے ہاتھوں سے 2-3 کمانیں بھی ٹوٹ گئی ماشاءاللہ. اب کیا ہوا، جب کوئی شخص تیروں سے بھرا ترکش لے کر سامنے سے گزرتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے کہ تیروں کا ترکش یہاں ابو طلحہ کے سامنے رکھ دو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی گردن شریف اٹھا کر کفار کی طرف دیکھتے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گردن اٹھا کر نہ دیکھیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر آ کر آپ کو لگ جائے. بولا آپ کے لیے میری گردن کافی ہے نا، میں گردن، میرا جسم میری گردن اسی لیے کہ آپ کے سامنے جو ڈھال بن گیا ان تیروں کو میں کھاؤں، آپ کو کیسے کوئی نقصان پہنچ جائے. تو یہ دیکھیے عشق رسول کی الگ مثال ہے. سبحان اللہ ہے. بزرگان دین سے، پیران عظام سے، اولیاء کاملین سے وابستہ رہیں گے، اسی میں ہماری بقا ہے. محدث پاکستان سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے نا. ایک دفعہ آپ پڑھانے بیٹھے تو پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے، درد سے بار بار پہلو بدل رہے تھے اور حتیٰ کہ آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. تو کسی نے پوچھا، شاگردوں نے، بولا حضور کیا بہت تکلیف ہے؟ کہا پیٹ میں بہت درد ہے. تو بولا کہ پھر حکیم کے پاس چلتے ہیں. بولا حکیم کے پاس بھی چلا جاؤں گا، لیکن بس ایک بات مجھے رلا رہی ہے، اور درد سے زیادہ یہ بات رلا رہی ہے. درد سے نہیں رو رہے ہیں، یہ بات رلا رہی ہے کہ رات کو میں نے کدو شریف کھایا تھا. اب حکیم کا پہلا سوال ہی ہوتا ہے رات کو کیا کھایا تھا. اور بولا یہ میں کیسے گوارا کر لوں کہ کہوں کہ میں نے لوکی شریف کدو کھایا ہے اور میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. یہ سرکار سے عشق کی محبت کی انتہا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ گوارا نہیں کر رہے. تو یہ جب اس مقام پر ہوں تو اس آقا کی سنتوں کو ضائع کریں، یہ کیسے گوارا کر سکتے؟ ان کے فرمان کو معاذ اللہ پس پش ڈال کر اپنی زندگی اپنی موت سے گزارے، یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ عشق رسول کا تقاضا ہی یہی ہے کہ جس قدر ممکن ہو نبی پاک کی سیرت کو اپنایا جائے، آپ کی سنتوں پر بھی عمل کیا جائے. یہ ہے عشق رسول. سبحان اللہ. غذا کے معاملے میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس انداز کو اختیار کیا جائے، اور بڑی سادہ سی غذا، زبردست سبزی، اور اس کے فوائد تو اپنی جگہ، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا اور پھر تناول فرمایا، اور پھر صحابہ کرام کا انداز بتاتا ہے. تو اگر آج بھی ہم اپنے زندگی میں اس سادگی کو اپنا لینا اختر بھائی، تو بہت سارے مسائل ہمارے حل ہوتے چلے جائیں گے. عرفان بھائی، محبت کی علامات میں سے علماء نے ایک علامت یہ بھی بیان کی کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اور حضور کی محبت تو جانے ایمان ہے، ایمان کی بھی اصل ہے، اور اگر یہ محبت کامل نہ ہو تو ایمان ہی کامل نہیں ہے. تو ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کی پسند اپنی پسند ہوتی ہے، اور جو اس کو ناپسند ہونا وہ ناپسند ہوتا ہے. اب کدو شریف حضور علیہ السلام کو پسند ہے، کھانے میں تلاش کیے تو صحابی حضرت انس کیا فرماتے ہیں کہ بس اس دن کے بعد سے اب جب کھانا کھانا ہے تو لوکی شریف کدو شریف تلاش کرنا ہے. یہ محبت جو ہے نا، یہ جب ہو جاتی ہے نا تو اس کی علامات خود بخود ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں. ایک بات یہ بھی ہے نا کہ محبوب کی ہر پسند سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. بالکل. اور کیا بزرگوں نے فرمایا کہ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپائے. جب عشق ہوتا ہے نا تو وہ مطلب بتانا نہیں پڑتا، وہ خود ظاہر ہوتا ہے، اس کی ادائیں ہیں. جیسے کہ وہ پسند کی چیز ہے اور وہ بندہ محبت ہے تو لا محالہ وہ اس سے پیار ہوگا. اب دیکھیں حسنین کریمین سے حضور محبت کرتے تھے، ساری کائنات حسنین کریمین سے پیار کرتی ہے. حضرت علی سے محبت کرتے تھے، مطلب لوگ ان کی محبت میں گرفتار ہیں، دیوانہ وار ان سے محبت ہے. وجہ یہ ہے کہ حضور نے ان سے محبت کی ہے. تو جو حضور کی پسند ہے، جو عاشق ہوگا وہ اسے پسند کرے گا. اور جس چیز کو حضور ناپسند کریں تو ایسی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین نے اس کو پسند نہیں کیا. کیا فرماتے ہیں اختر بھائی؟ وہ ایک انگوٹھی والا ایک واقعہ ہوتا ہے، اکثر سنا ہے. بڑا پیارا واقعہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر پھینک دی، انگوٹھی نکال کر پھینک دی، اور ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ ہے نا، سونا مرد کے لیے یہ حرام ہے.
تو نبی پاک فرمانے کہ تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ یہ انگوٹھی اٹھا لو اور اسے بیچ کر کسی اور معاملے میں اس سے نفع حاصل کر لو. اب یہ ہے عشق رسول. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عاشق صادق کے الفاظ دیکھیے. آپ نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم جب رسول اللہ نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا ہے میں اب کبھی بھی اس کو دوبارہ ہاتھ نہیں لگا سکتا, میں اسے اٹھا ہی نہیں سکتا. یہ اس کا عشق رسول کا ایک انداز تھا. ایسے ایک نوجوان کے بارے میں آتا ہے کہ ریشم کی چادر اوڑھے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بہت دور سے سفر کر کے آئے تھے بھی بڑے وجیح نوجوان تھے, خوبرو جس کو بولتے ہیں نا. وہ چادر ان پہ بڑی جج بھی رہی تھی. اور یہ بھی عشق کا ایک انداز ہے کہ جب یہ میں اچھا لگ رہا ہوں تو میرا اچھا لگنا سب سے پہلے اس کو نظر ہے جو مجھے اچھے لگتے ہیں. میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا, دل میں تھا کہ شاید پسند کیا جاؤں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ایک نظر دیکھا, میں مفہوم عرض کر رہا ہوں واقعے کا, تو کہا تم نے کیا اوڑھ رکھا ہے؟ وہ ریشم مرد کے لیے وہی سونے والا حکم اس کا بھی نا. تو مطلب چہرے پر ناگواری کے آثار نظر آئے. اچھا یہ دیکھیں یہاں معاملہ کیا تھا, انگوٹھی کو باقاعدہ نکال کے, اس سے نہیں کہا انگوٹھی نکال کے اسے پھینک دو, نہ خود سرکار نے انگوٹھی نکال کر پھینکی. اور اس سے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ چادر لاؤ, میں خالی یہ ارشاد فرمایا یہ تم نے کیا اوڑھ رکھا ہے. یعنی نظر آ رہا تھا کہ سرکار کو یہ پسند نہیں آیا. اب لاکھ میرے یہ چیز پسند ہو لیکن مجھے وہی پسند جو تجھے پسند ہے نا, جو سرکار کو پسند. سیدھے گھر گئے, تھوڑی دیر واپس تشریف لائے اور دوسری جو عام چادر ہوتی ہے وہ اوڑھ کر بیٹھ گئے. صحابہ نے یا نبی پاک نے پوچھا کہ اس کا کیا ہوا؟ بولا حضور میں نے جا کے آگ میں جلا دی. ارے بولا آگ میں کیوں جلائی؟ گھر والوں کو دے دیتے, ان کے لیے جائز تھا, خواتین کے لیے ان کے لیے جائز تھا. اللہ اکبر. عشق رسول صحابہ کا کہاں لکھا ہے کیا لکھا ہے نہیں بھیا, کتاب عشق میں لکھا ہے اور صحابہ میں پڑھ پڑھ کر بتا رہے ہیں کہ یہ ہے عشق رسول. کہاں پوچھا کیا کیا اس کا؟ بولا حضور میں نے جا کے گھر میں جا کے آگ میں جلا دی. کہا کیوں؟ گھر والوں کو دے دیتے, وہ کسی کام میں لے لیتے. کہا یا رسول اللہ جس چیز کو دیکھ کر آپ کے چہرہ مبارکہ پر ناگواری کے آثار نظر آئے وہ چیز اس غلام کے گھر میں ایک لمحے کے لیے بھی رہے میرا عشق گوارا نہیں کرتا, میرا ایمان گوارا نہیں کرتا. کیوں؟ جب نظر پڑتی یاد آتا کہ یہ وہ چیز ہے کہ سرکار کے چہرے پہ ناگواری کے آثار آئے تھے. اب علماء فرماتے ہیں کہ اے عاشقان رسول غور فرمائیں, صرف ناگواری کے آثار دیکھ کر آگ لگا دی حکم نہیں تھا, لیکن ہمارے گناہ کرنے کی وجہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ناگواری کا اظہار ہوتا ہوگا قبر انور میں. خود بندہ اپنے آپ پر غور کرتا چلا جائے. اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کی ہے, جو ہمیں جہنم کی آگ سے چھڑا کر جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گے آپ کی شفاعت کے صدقے میں, تو ہماری وجہ سے ان کے دل کو قرار ملے, بے قراری نہ. اللہ آپ کی اختر بھائی بات سے مجھے ناگواری کے اثار پائے. اچھا وہ روایات جن کی وعیدیں بیان کی خصوص مدنی چینل کے ناظرین, نماز کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشادات فرمائے اور پڑھنے کی ترغیب دلائی, تو ہمیں چاہیے کہ اس طرف تو بہت توجہ کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا, دین کا ستون قرار دیا, تو اس طرف تو خاص طور پر ہمیں جو ہے وہ توجہ کرنا چاہیے اور اہتمام کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ عمل کی سعادت عطا فرمائے. ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں امیر اہل سنت کی باتوں کو شامل کیا جاتا ہے. آئیے امیر اہل سنت کی باتیں سنتے ہیں. چار یاروں کو سلام. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد. بھائی تھوڑا جلدی چلیں, جماعت کا وقت ہو رہا ہے. آج ویسے بھی ہمیں کچھ دیر ہو گئی, بہت آستھا چل رہے ہیں. آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ شوگر کی دوا لے رہا ہوں, اس وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے. شوگر کی دوائی؟ جی.
چائے پھیکی لگ رہی ہے. چھوٹے چینی لے کے آنا. شاید چینی ڈالنا بھول گئے. نماز کے لیے آتے ہوئے وقت کم تھا, 1 منٹ کے لیے رکیں. پیارے امیر اہل سنت, اللہ پاک آپ کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے صحت کاملہ عطا فرمائے, آمین. میں اپنے دوست کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے آپ سے میرا سوال ہے, نہ صرف بڑی عمر کے افراد بلکہ آج کل نوجوانوں اور بچوں میں بھی شوگر کا مرض عام ہے, جس کی وجہ سے معمول کے کام میں مشکل پیش آتی ہے. نوجوان ایسے کیا کام کرتے رہیں جس سے اللہ کی عطا کردہ نعمت صحت کی شوگر سے حفاظت کرنے میں کامیابی مل سکے؟ بزرگ حضرات کے لیے خصوصی رہنمائی فرما دیجئے, جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ. تو اب اس میں یہ کہ 100 دوا کی ایک دوا پرہیز ہے. پرہیز کرتے رہیں گے تو گزارا ہوتا رہے گا. میں نے بہت پہلے پڑھا تھا کہ اگر بڑھاپا سکون سے گزارنا تو جوانی سے پرہیز کرو. لیکن کیا جوان کیا بوڑھا. اب یہ بھی شوگر, وائٹ شوگر ہو بھی, جس کو سویٹ پوائزن, میٹھا زہر کہہ دیں تو چلے, مطلب تو یہ اتنا خطرناک ہے. وائٹ شوگر ہم لوگ اپنے طور پر, ہمارے یہاں وائٹ شوگر کا استعمال ہمارے یہاں نہیں ہے. اپنے جہاں تک میرا بس چلتا ہے, ہم لوگ چائے بھی پیتے ہیں تو گڑ کی, وہ بھی تھوڑا کم مقدار میں. گڑ کا اتنا وہ نہیں ہوتا مسئلہ, لیکن شوگر کا جو مریض ہے اس کے لیے گڑ تو گڑ, شہد بھی نقصان کرتا ہے. تو بہرحال یہ کہ پرہیزی سب کو کرنی ہے. ایک تو بد پرہیزی سے, زیادہ کھانے سے بھی شوگر ہوتا ہے. ڈٹ کے کھاتے ہیں نا, کیونکہ ہر چیز میں عام طور پر شوگر ہوتا ہے. شوگر ایک غذائی مرض ہے. غذا یہ کھانے کے ذریعے, چاول اس میں شوگر, کنک, گیہوں, گندم کی روٹی جو کھاتے ہیں, تندوری روٹی کھاتے ہیں, اس میں شوگر. ایک ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ گیہوں کی روٹی جو ہے اس میں 60% شوگر ہوتا ہے. اب اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے. اچھا, پھر یہ کہ ایک تو یہ ان چیزوں سے ہوتا ہے شوگر, اور میٹھی ڈش چائے. چائے میں وہی کہ جس کو شوگر زیادہ ہو نا, پھر اس کو پھیکی پینی پڑتی ہے بغیر مٹھاس کے چائے. یہ تھوڑا کرنا پڑے گا, ورنہ تھوڑی تھوڑی بھی تو وہ ظاہر ہے کہ دوا کتنی ہوتی ہے, زہر کتنا ہوتا ہے, تھوڑا سا ہی تو ہوتا ہے جو نقصان کر دیتا ہے نا. دوا فائدہ پہنچاتی ہے, اتنی سی ٹیبلٹ تو ہوتی ہے. تو یوں مطلب یہ کہ احتیاط کرنی ہے. وائٹ شوگر سے بھی بچنا ہے, دیگر میٹھی چیزوں سے بھی بچنا ہے. چار یاروں کو سلام. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کتنی حکیمانہ گفتگو فرماتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت, اور کتنی مطلب آپ کے نالج ہے اور کتنی گہری نظر ہے. جو مطلب وہ کلپ دکھایا گیا, ان میں جب چینی ڈال رہے تھے تو امیر اہل سنت کو دکھا رہے تھے, کیسے حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ ابھی کہا کہ شوگر ہے اس لیے سلو چل رہا ہوں. جب چینی ڈالنے کی باری آئی چائے کی, کہ پھیکی بنا دیا چائے. تو بھائی اب شوگر ہے تو چینی چھوڑنا پڑے گی نا. اور وائٹ شوگر, اور کتنی پیاری مطلب آپ کی ریسرچ ہے اس معاملے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کی, کہ چینی نقصان دہ ہے, اس سے کم نقصان گڑ میں ہے. لیکن جس کو شوگر ہے اس کو گڑ بھی نقصان دے گا, اسے شہد بھی نقصان دے گا. تو قربان جائیے, ماشاءاللہ کتنا مطلب ہماری رہنمائی فرماتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت. اس میں جو ایک بات امیر سنت بڑی پیاری کی, ہم نے فرمایا دوا تو اپنی جگہ ہے مرض کو دور کرنے کے لیے, پرہیز بہت اہم ہے, اور جوانی سے پرہیز. بالکل. اچھا, یہ چیزیں تو اس طرف بھی ہے, اور اس کو اگر ہم ان انداز سے لے آئیں نا کہ جہاں نیکی کرنا ہے نا ہم کو, وہاں گناہ سے بھی بچنا ہے. ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. شفیق بھائی کچھ ارشاد فرمائیں کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کا عشق رسول کیا تھا. حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ حضور سے بے پناہ محبت فرماتے. عشق رسول کی چاشنی ان کی رگ و جاں میں
اس قدر سرایت کر چکی تھی، محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کچھ بھی عزیز نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ سوال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان، مال، ماں باپ، اولاد، ہر شے سے سب سے زیادہ بڑھ کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی قسم حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے مال، ہماری اولاد، ہمارے باپ، ہماری ماں اور ہمارے گرمی میں سخت پیاس میں جس وقت ہمیں ٹھنڈے پانی کی چاہت ہوتی ہے، اس ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اب سنائے، سوچیں کہ سبحان اللہ کتنی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور ایسی محبت ہونی ہی چاہیے۔ بے شک۔ اگر اتنی محبت نہ تو ہمارے ایمان ہی کامل نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے، کتاب کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ چار یاروں کو سلام، ہے صحابہ تارے ان سے رہنمائی لو، ان کا راستہ ہے جنا کا راستہ سن لو۔ چار یاروں کو سلام، سبحان اللہ۔ کرامات شیر خدا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ مبارک کتاب ہے، امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ کی کرامات کو بیان کیا ہے۔ آپ کے تذکرے ہیں، آپ کا ذکر خیر ہے، آپ کے بارے میں بہت ساری باتیں الحمدللہ اس کتاب میں جمع ہے۔ میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا، آپ دیکھ بھی رہے ہیں اسکرین پر، کرامات شیر خدا، آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں، حضرت علی کی محبت دل میں موجیں مارتی بھی محسوس ہوگی الحمدللہ۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا، اگر آپ حاصل کر سکیں مکتبۃ المدینہ سے تو حاصل کریں، اور اس کو تقسیم کریں، انشاءاللہ لطف دوبالا ہوگا، مزے کو مزہ آئے گا، جو پڑھے گا وہ انشاءاللہ اس کو بھی بہت مزہ آئے گا۔ تو الحمدللہ بڑی پیاری کتاب ہے۔ اللہ کریم ہمیں مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کی سیرت کو اپنانے اور ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے کمال محبت عطا فرمائے۔ کیا فرماتے ہیں فرمان بھائی؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے نا، شروع سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، بلکہ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ بچوں میں سب سے پہلے نماز پڑھنے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی مولا کائنات۔ کم سن لوگوں میں سب سے پہلے ایمان آپ لائے تو نماز بھی آپ نے پڑھی، بچوں میں الحمدللہ سب سے پہلے ایمان لانے والے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا۔ اب وقت ہمارا بالکل اختتام پر ہے۔ آخر میں میں چاہوں گا ایک جملہ عشق رسول کے حوالے سے آپ مدنی چینل کے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اختر بھائی بھی اور شفیع، پہلے اختر بھائی۔ اصل میں عشق رسول نام ہے ایک جذبے کا، اور جذبہ ہو نا تو اللہ تبارک و تعالی راستہ آسان کر دیتا ہے۔ عشق رسول نام صرف کتاب پڑھنے کا یا سن کر صرف سبحان اللہ کہنے کا نہیں ہے، الحمدللہ سننا بھی ہے، اور کان کے راستے دل میں اتارنا بھی ہے، اور پھر اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ اور پھر سے ایک شعر میں جو کہا ہے نا کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہمارے لیے جو معراج ہے نا، ہمارے لیے معراج جو ہے وہ نماز ہے۔ تو ہمیں اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق رسول چاہیے نا، تو 5 وقت کی نماز ہمیں پابندی کے ساتھ باجماعت پڑھنی چاہیے۔ ہم خود بھی پڑھیں، ہماری اولاد بھی پڑھیں، اپنے یار دوست احباب کو بھی اس کی ترغیب دلائیں نا، کیونکہ یہ نماز جو میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم پروگرام دیکھ رہے تھے، ہمارے رہنما اور صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کے عشق و محبت کے واقعات تو بے شمار ہیں۔ یقین مانیں کہ بہت وقت درکار ہے ان کے تذکرے بیان کرنے کے لیے، سننے کے لیے۔ اللہ کریم ہمیں بھی صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کے صدقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی، مثالی اور سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے والہانہ عشق عطا فرمائے۔ ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، لینا دینا، کھانا پینا، سونا جاگنا، کاروبار کرنا، سارے معاملات
ایک کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے، اور سنت سیکھنے کے لیے اچھے ماحول کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول وہ خوبصورت ماحول ہے جہاں سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ دعوت اسلامی کے قافلے سفر کرتے ہیں، آپ دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کریں، آپ دعوت اسلامی کو مدنی چینل پہ دیکھیں، مدنی چینل دیکھیں، مدنی چینل کے سارے پروگرام دیکھیں۔ انشاءاللہ مدنی چینل کے ذریعے بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں جام ضرور نصیب ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی عشق عطا فرمائے، آمین آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس قدر جن و بشر میں تھے صحابہ شاہ کے، سب کو بھی بے شک خصوصاً چار یاروں کو سلام، چار یاروں کو سلام۔